بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبولیت کی نشانی۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی قبولیت اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی کہانی۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد کی طاقت۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بے شک۔ تہجد کے نفل۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد کی دعا۔ تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ تہجد کا پلڑا۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا۔ ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے۔ ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ اللہ سے تہجد میں نہ مانگا تو جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جس خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا بے شک۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کا وقت روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وقت ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ تہجد کا سجدہ۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے۔ کچھ تو ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں بے شک۔ فجر اور تہجد۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ مانگنا نہ چھوڑو۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ سے ملاقات۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ بھی کسی موزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو اور اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے۔ اللہ جواب ضرور دیتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹاؤں؟ رب سنتا ہے، بس تم مانگ کر تو دیکھو۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔